بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید آپ لوگوں کو، اور اس رب تعالیٰ پیدا کرنے والے کی پھر سے مہربانی ہے، شکریہ ہے کہ اس مہینے آج پھر سے ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم دعاؤں کی ساتھ کا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہیں. اس کی کیا سائنس ہے؟ میرا خیال ہے آپ پرانے لوگ تو اس سے واقف ہو چکے ہیں، نئے لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لیے، تاکہ انہیں جو ہمارے آس پاس مس گائیڈڈ میزائل پھر رہے ہوتے ہیں کہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہر وقت دعا کا وقت ہے. میں بھی یہ کہتی ہوں، ہر وقت دعا کا وقت ہے. آپ نے بزرگوں کی بات سے سنا ہوگا، اب تو حدیثوں اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے. کوئی اسپیشل اوقات جو عبادات کے بتائے جاتے ہیں، نمازوں کے اوقات ہیں. آپ کسی بھی وقت نماز نہیں ادا کر سکتے، پھر وہ قضا ہی کنسیڈر ہوگی آپ کی نماز. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح میرے پاس بھی دلیل ہے کہ میں کیوں کہتی ہوں کہ اس وقت میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ چاند ایکسالٹیشن کے پروسیس سے گزرتا ہے. خوبصورت ترین یہ پلانٹ ہے، اور یہ جو ہے سیارہ ہے جو کہ ایک سفر طے کرتا 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 جب یہ اس برج میں آتا ہے تو ایکزالٹیشن کے پروسیس سے گزرتا ہے. 2 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے جب چاند کی سروس ہو رہی ہوتی ہے، چاند کو پیمپر کیا جا رہا ہوتا ہے، نیٹ کلین صاف ستھرا چاند جو ہے. تو اس وقت کو دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ کہا جاتا ہے. اسی طرح جب چاند حبوطی درجوں سے گزرتا ہے، ایک ورسٹ فارم سے گزرتا ہے، اس وقت صدقات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں صدقات ادا کر دیجئے. تو کوئی نہ کوئی تو کہانی ہے نا جو کہ ہمیں بہت جتنا سمجھ میں آ سکتا ہے، میرا خیال ہے اتنا کافی ہے زندگی کو چلانے کے لیے. بہت زیادہ ڈیپتھ میں تو جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اور آپ کی نکلنی شروع ہو جاتی ہیں ایسی جن کو جاننے کا ہمیں کوئی فائدہ بہرحال نہیں ہے. تو اتنا ہی کافی ہے، اتنا سمجھ کے ہم زندگی کے سفر کو کھینچ بھی سکتے ہیں اور اس کو ایزیلی چلا بھی سکتے ہیں. تو جی پیارے سننے والے بہن بھائی، پاکستان کا مقامی وقت آپ کو پتہ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. لیکن آپ لوگ دنیا کے جس بھی خطے میں پائے جاتے ہیں، بہت ایزی ہو گیا ہوا ہے. اب تو آپ گوگل پہ ڈال دو کہ پاکستان کے اس مقامی وقت پہ ہمارے پاس کون سا وقت آئے گا، تو وہ اب تو گوگل آنٹی نے سارے پرابلمز آپ لوگوں کے سولو کر دیے ہیں. تو جو ہے آپ نے اس کو دعاؤں کی ساتھ کے وقت کو جو ہے پاکستان کا مقامی وقت میں آپ سے شیئر کروں گی. پاکستان میں تو بہت ہی کنوینینٹ آورز ہیں اس وقت جو ہے، جو میں نے ابھی تک ٹائمنگز دیکھے ہیں. ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو. 14 دسمبر دن پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کاپی پینسل رکھ کے. تو ابھی ہم نکالتے ہیں کہ یہ میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہم نے نکال لیا. تو جی یہ 14 دسمبر اور دن کا وقت ہے جو ہے 17:09، 13 یعنی 5 مجھے یہ ٹائم زون ہمیشہ گننا پڑتا ہے 12 کے بعد سے، تو 5:09 پہ یہ شروع ہوتا ہے. تو پاکستان میں تو یہ بہت ہی کنوینینٹ ہے. اکثر تو آپ لوگ اسکول سے بھی بچے گھر ہوتے ہیں، جو جابس کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی واپسی کے راستے میں ہوتے ہیں، تو ایزیلی اللہ سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے اس وقت کے اندر جو ہے. اور یہ ختم ہو جائے گا جی 5:09 پہ شروع ہوگا اور 7:09 پہ ختم ہو جائے گا. اس میں آپ عشاء بھی پکڑ سکتے ہیں، اس میں آپ مغرب کو بھی کیچ کر سکتے ہیں. کتنا خوبصورت وقت ہے جو پاکستان میں ہے. 14 دسمبر 5:09 پہ شروع ہوگا اور 7:09 پہ ختم ہو جائے گا. یعنی مغرب بھی آپ نے اس میں آ گئی، اس میں آپ کی عشاء بھی آ گئی. آپ اگر آفس میں ہیں، جاب پہ ہیں میری بہنیں یا بھائی،
پہنچ کے پاکستان اپنے گھروں پہ بھی تو یہ 7 بجے تک ٹائم ہے. رستے میں بھی خدا سے باتیں کرتے ہوئے آئیے. باتیں کرنا ضروری ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے شہر کے پاس ہے رب تعالیٰ کی ذات. آپ کہاں ڈھونڈتے ہو دائیں بائیں نقلی خداؤں میں, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو میڈیٹر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو رب سے کنیکٹ کرا دیں گے. میں ان باتوں پہ بالکل بلیو نہیں کرتی. میرا تو اپنی سائنس ہے کہ آپ کا رب آپ کی شہرک کے پاس ہے. اور اشفاق احمد جیسے کھرے لوگ طریقہ سمجھا گئے ہیں کہ ایسے باتیں کیجئے جیسے آپ اپنے دوست کو اپنے مسائل بتاتے ہیں, اس طرح رب تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ کیجئے. جاتے جاتے میری وہی درخواست ہوگی آپ سے کہ مجھے اور میرے لاؤنج کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت ضروری ہے, آپ کی دعاؤں کے سہارے یہ اب تک آباد ہے اور سفر طے کر رہا ہے. مجھے اپنے پہ کوئی مان نہیں ہے. مجھے یقین جانیے کہ جب میں نے ہاروسکوپ شروع کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے, مجھے ایسی انگزائٹی ہوتی ہے جیسے آپ کا پیپر آنا ہے نا, اور جو ہے آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے پتہ نہیں کون سے کویسچن آئیں گے, وہ کویسچن سمجھ بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, دماغ وائپ آف تو نہیں کر دے گا سارے جواب. آپ یقین کیجئے اسی طرح کا سٹریس اور انگزائٹی ہوتی ہے میرے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ آمد کا کام ہوتا ہے. مجھے ان کو سمجھنا ہے, مجھے ان کو زبان دینی ہے. اگر انہوں نے جگہ بدلی ہے تو مجھے اس کو اپنی تشریح کرنی ہے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے میری تشریح جو ہے, کیونکہ انسان ہوں, انسانی اندازے ہیں, اور غیب کا علم تو صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے. تو میں اس لیے یقین کریں شدید انگزائٹی میں ہوتی ہوں, اور جب میں مکمل ہو جاتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ میں نے ایک اہم ذمہ داری جو ہے پوری کر دی. یہ آسان جاب میرے لیے تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے باقی جو ایکسپرٹس ہیں, اسٹرالوجرز ہیں, ان کے لیے آسان ہو. میرے لیے تو یقین کریں زندگی موت والا کام ہوتا ہے جب میں نے ہاروسکوپ کی ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ کہیں زبان اور دماغ کا کنیکشن اگر آؤٹ ہو گیا تو I'll be out of this field. کیونکہ ان ستاروں کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا, ورنہ یہ آپ سے کھیل جائیں گے. جو بھی میرے بہن بھائی اس کام کو اگر مذاق سمجھ کے کر رہے ہیں, پلیز میری اس بات کو سیریسلی لے لیجئے گا. اب آپ لوگوں سے درخواست ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں, آپ جہاں جہاں ہیں میری بات کو فالو کیجئے گا, دعائیں کیجئے. نہ دعائیں ضائع جاتی ہیں, نہ آپ کی ریاضتیں ضائع جاتی ہیں, نہ آپ کی عبادتیں ضائع جاتی ہیں. 2021 ختم ہونے والا ہے, جن کے تو لاسز کر کے گیا, اللہ پاک ان کو اس کا بہترین اجر دیں, اور جو بچ گئے ہیں اور وہ تو اللہ پاک جو ہے ان کے لیے اگلا سال اور بھی آسانیاں فرمائیں. تو ہر آنے والے وقت سے پناہ مانگنے کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہر آنے والے لمحے سے پناہ مانگیے. پتہ نہیں کون سی گھڑی عذاب کی ہو, کون سی گھڑی بلیسنگز کی ہو. یہ گھڑیوں کو جب کہا جاتا ہے تو پھر آپ کو میری بات, میرا لاجک سمجھ میں آ جائے گا. اور آپ کے لیے انشاءاللہ نئے سال کے میں 2 تحفے آپ کے لیے پلان کر رہی ہوں. دسمبر کے آخری ویک کے ساتھ ہم ایک ویڈیو ڈالیں گے کہ 2021 میں ہم ایک انالیسس کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا, اور اس کے لیے میرے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ میں بنا سکوں. اور جو ہے میرے لیے اس میں آپ کی دعاؤں کی اس کو شدید ضرورت ہے. اسی طرح نئے سال پہ بھی میرا ہوم ورک کا ارادہ ہے آپ لوگوں کے لیے. پہلی بار میں یہ کروں گی کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن ایک خلاصہ میں ضرور بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے, دعاؤں کی ساتھ میں مجھے یاد رکھیے گا. جاتے جاتے میں نعرہ مارنے لگی ہوں, ریپیٹ کرنے لگی ہوں. 14 دسمبر پاکستان کا مقامی وقت 5:09 پہ یہ ٹائم شروع ہوگا, 5:09, اور 7:09 پہ ختم ہو جائے گا 7:09, جس میں مغرب بھی آپ لے لیں گے پاکستان کی کیچ ہو جائے گی. اور اللہ سے بہترین ٹائم ہے مغرب کا وقت کنیکٹ کرنے کے لیے, اور عشاء بھی آپ کو مل جائے گی. اور مغرب کے وقت میں آپ کو یہاں پہ کہتی جاؤں کہ جو لوگ رزق کی مشکلات میں ہیں, ملٹی پرپسز کے لیے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اول و آخر درود شریف, کیونکہ ہمارا ایمان ہے درود شریف کے بغیر ہماری کوئی دعا اوپر نہیں جاتی, سورہ کوثر پڑھ کے اپنے لیے خاص دعا کیجیے گا. اور
21 ٹائمز الحمد شریف بھی پڑھ لیجئے گا، 21 مرتبہ سورہ کوثر، 21 مرتبہ الحمد شریف، 21 مرتبہ سورۃ علم نشرہ دعا کیجئے گا۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے، کیونکہ مغرب کا وقت مل رہا ہے، پاکستانی بہن بھائیوں کو فائدہ اٹھائیے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ پاک کسی کا روزگار بھی جو ہے وہ امتحان میں نہ ڈالا جائے، خدا پاک ہر انسان کو اپنی جناب سے فراخی عطا کرے، کسی کے آگے بھی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سوال نہ کرنا پڑے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ ویکلی تو ہم ملتے ہی ہیں، لیکن جو ملاقات میں لک فارورڈ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں 2 نئے اہم کام آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے میرے لیے خاص اس وقت میں دعا مانگنی ہے، اس وقت میں، کہ میں وہ کام کرنے کے قابل رہوں، میں کر پاؤں وہ کام، مجھے اللہ مہلت دے اور مجھے اللہ ہمت دے، دماغ میں ہمت دے جو ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھ اور میرے لاؤنج کو بھی یاد رکھیے گا، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، پوری کائنات کے لیے دعا مانگیے گا، پھر ہوں گی آپ کی دعائیں قبول۔ صاحب دعا کا دل صاحب محبت ہوتا ہے، واصف علی واصف کہہ کے گئے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔